لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی 20 اب رمضان آنے والا ہے، اب جھگڑے شروع ہو جائیں گے، جی ہم تو 20 پڑھتے ہیں، تم تو 8 پڑھتے ہو، تم تو کم پڑھتے ہو۔ بلکہ اس دفعہ بول پر بھی یہ سوال آیا، کوکب اکاڑوی نے کہا کہ جی ہم تو 20 پڑھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ہم اللہ رب العالمین سے کہیں گے ہم تو 20 پڑھتے ہیں، اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اگر 20 ہوئی تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن تم سے پوچھے گا باقی 12 لاؤ، تم کہاں سے لاؤ گے؟ تم کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر 8 ہوئی، اللہ ہم سے کہے گا تراویحیں تو 8 پڑھ لی تھی، تم 20 پڑھتے رہے، ہم کہیں گے اللہ ہماری 12 واپس کر دے، ہمارا مسئلہ تو آسان ہے، لیکن تم تو پھنس جاؤ گے، باقی 12 کہاں سے لاؤ؟ میں نے کہا یہ فکر تمہاری فاتحہ میں کیوں نہیں آتی؟ اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا فاتحہ تو میں نے فرض کی تھی، اہل حدیث تو پڑھتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، اس وقت تم کہاں سے لاؤ گے؟ اس وقت فاتحہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر نہیں پڑھنی تھی تو تمہارا جواب ہم دے دیں گے، ہماری فاتحہ واپس کر دیں۔ اللہ شاہ صاحب کو جزائے خیر دے، مجھے لقمہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہرحال دیکھیے ایک شخص نے مثال پیش کی کہ دیکھو آپ کے سامنے اگر 2 بٹوے رکھ دیے جائیں، ایک لال ایک ہرا، اور آپ کو بتا دیا جائے کہ اس بٹوے میں 20,000 روپے ہیں لال والے میں، اور ہرے والے میں 8,000 روپے ہیں، اور آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ دونوں میں سے ایک بٹوا آپ کا ہوا، آپ جس کو چاہیں اٹھا لیں، تو مجھے کہنے لگے ایمانداری سے بتائیے آپ کون سا بٹوا اٹھائیں گے؟ میں نے کہا میں 20,000 والا اٹھاؤں گا۔ تو بولے پیسوں کی بات آئی تو 20,000 والا، اور نماز کی بات آئی تو 20 پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے ایک اور بات، یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جو بات آپ نے مجھے نہیں بتائی میں وہ بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ بولے کیا بات نہیں بتائی؟ میں نے کہا میں وہی دونوں بٹوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لال بھی ہرا بھی، 20,000 والا بھی 8,000 والا بھی، اور آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں 20,000 ہیں، اس میں 8,000 ہیں، اور آپ کو اختیار بھی دے دیتا ہوں جس طرح آپ نے مجھے دیا ہے۔ لیکن ایک بات جو آپ نے مجھے نہیں بتائی وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ 20,000 والے نوٹ نقلی ہیں اور 8,000 والے اصلی ہیں تو آپ کون سے اٹھائیں ہیں؟ پھر تو ہم 8 والا اٹھائیں گے۔ تو اصل جو فرق ہے وہ ہمارا کثرت اور قلت کا جھگڑا نہیں ہے، اصلی اور نقلی کا فرق، اصلی اور نقلی کا فرق ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس ہر بات الحمدللہ 1 نمبر ہے، جس کی بیس قرآن و سنت پر ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے 2 نمبر ہے، وہ یا تو خوابوں پر مبنی ہے یا بزرگوں کی قصے اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ میں آخری خواب سنا کر بس کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو کتنے مذاہب ہیں جو خوابوں پہ چل رہے ہیں، خوابوں پہ۔ 3 دوست تھے، میں لوگوں سے کہتا ہوں خواب سنانے تو پھر ایسا سناؤ نا۔ 3 دوست تھے، ایک کسان تھا، ایک مولوی صاحب تھا، اور ایک میراثی تھا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ میراثی کا مولوی سے اور کسان سے ملاپ کیسے ہوا، بہرحال یہ تینوں دوست تھے۔ ایک دن مولوی صاحب کو بھی کہیں سے دعوت نہیں آئی، ایک بڑا عرصہ ہو گیا، تو تینوں نے مل کے کہا یار بڑا عرصہ ہو گیا ہم نے کھیر نہیں کھائی۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، ہم بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کسان نے کہا چاول اور چینی میں لے آؤں گا، مولوی صاحب نے کہا چلو دودھ میں کہیں سے لے آتا ہوں، اور میراثی نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میں لکڑیاں چن کے لے آتا ہوں، چلو پھر مل کے بنا لیں گے۔ بات طے ہو گئی، کھیر پک گئی، تیار ہو گئی، دیگچا بن گیا۔ تو کسی نے مولوی صاحب کے کان میں آ کے کہا مولوی صاحب فلاں جگہ دعوت ہے، ختم شریف بھی ہے، اور انہوں نے بلایا، اور وہاں بھی ماشاءاللہ کھیر ویر بہت اچھا بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگر میں وہاں نہیں جاتا تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، آئندہ مجھے بلائیں گے ہی نہیں، تو اب کوئی، اور یہ بھی اپنا پیسہ بھی لگ گیا ہے، محنت بھی لگی ہے، یہ بھی کھیر نہیں کھاتے تو یہ بھی اپنا نقصان ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، کھیر جو ہے نا ٹھنڈی بڑی مزہ دیتی ہے، اور اس زمانے میں فریج تو ہوتے نہیں تھے، بولے اوپر کپڑا باندھ کے اس کو باہر کھلے میدان میں رکھ دیتے ہیں، اوس ووس پڑے گی، صبح تک بڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، تو صبح کھانے میں بڑا مزہ آئے گا۔
اب مولوی صاحب تو دعوت، اور پھر ایک بات یہ بھی طے کر لی کہ صبح اٹھیں گے اور جو بندہ اچھا خواب سنائے گا ساری کھیر انعام میں اسی کو دے دیں، جس کا خواب اچھا ہوگا۔ مولوی صاحب دعوت کھا کے آ گئے، یہ تو پیٹ بھرا ہوا تھا، جیسے چارپائی پہ لیٹے آنکھ لگ گئی۔ اب کسان بھی سارا دن کا تھکا ہوا تھا، وہ بھی آدھی رات تک تو کروٹیں بدلتا رہا، آخر اس کی بھی آنکھ لگ گئی، باقی بچا میراثی۔ صبح جب ہوئی تو مولوی صاحب بھی آ گئے، کسان بھی آ گئے، میراثی بھی آ گئے، تو انہوں نے کہا خواب بتاؤ اپنے اپنے۔ تو میراثی نے کہا مولوی صاحب آپ نیک آدمی ہیں، پہلے آپ بتائیں۔ تو مولوی صاحب نے شروع کیا، میں جب سویا نا تو میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک نے دائیں بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے بائیں میں ہاتھ ڈالا، اور مجھے اڑا کے لے گئے۔ پہلے مکے مدینے کی زیارت کرائی، پھر جا کر کے مجھے جنت میں چھوڑ دیا۔ وہاں جنت کے باغوں کی میں سیر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا خوبصورت خواب ہے۔ ہاں بھی کسان تو بتا۔ اس نے کہا میں مولوی صاحب جتنا نیک تو نہیں ہوں، بس فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے فرشتوں نے، وہی فرشتے جو آپ کو جنت میں چھوڑ کے آئے، وہ پھر میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے جا کر کے مکے کا بیت اللہ کا طواف کرایا، اور پھر روضہ رسول کے پاس جا کے چھوڑ دیا۔ میراثی نے کہا سبحان اللہ، بڑا خوبصورت خواب ہے۔ ہاں بھی میراثی تو بتا۔ تو وہ خواب بتانے سے پہلے رونے لگ گئے، بڑا زور زور سے رویا، اور رونے والی شکل، چہرہ رونے والا۔ بولے میں کیا کروں، میرے گناہوں کی شامت، آپ تو نیک آدمی تھے، کوئی آپ کو کہاں لے گیا، کوئی کہاں لے گیا۔ میرے پاس دو فرشتے ایسے ہیں، کالی شکلیں، یہ بڑے بڑے دانت، چھرے ان کے ہاتھ میں، اور مجھے آ کے اٹھایا، کہنے لگے یہ کھیر کھا ورنہ تیرا پیٹ پھاڑ دیں گے، یہ کھیر کھا ورنہ تیرا پیٹ پھاڑ دیں گے۔ میں نے کہا بھائی یہ ہم تین بھائیوں کا مل کے مشترکہ یہ بنی ہوئی کھیر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کھا اس کو ورنہ ہم تیرا پیٹ پھاڑیں گے۔ تو مولوی صاحب نے کہا پھر؟ بولے میں نے بس توان و کرہن بس کھاتا رہا، پھر دیکھتا تھا وہ چھرا لے کے کھڑے، پھر کھاتا تھا۔ تو بولے کم وقت مارا، تو نے ہمیں کیوں نہیں جگایا اس وقت؟ بولے میں نے بڑی کوشش کی، تیری بھی چارپائی خالی تھی، اس کی بھی، ایک جنت میں تھا، ایک مکے مدینے میں تھا، یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، ایک میں ہی گناہگار بچہ تھا۔ تو میرے بھائی اگر خوابوں پہ رہو گے تو پھر کھیر کے دیگچے سے محروم ہی ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بس جی شاہ اللہ آپ کو